جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ ہم یہاں موجود ہیں اس وقت ڈیلس میں۔ غامدی صاحب کے ساتھ ان 23 اعتراضات پر گفتگو ہو رہی ہے جو بالعموم ان کی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی 5ویں نشست ہے۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ جو لوگ ان اعتراضات میں سے کسی موضوع پہ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ترتیب سے پچھلی اقساط کو لازماً دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بات شروع ہوئی ہے جس کو ہم اگلی قسط میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آخری نشست کے اندر غامدی صاحب نے سورہ احزاب کا وہ کانٹینٹ، پورا کانٹینٹ پڑھ کے سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دراصل اس میں بات کیا زیر بحث ہے۔ آج ہماری یہ خواہش ہے، درخواست ہے غامدی صاحب سے کہ ان کا جو نقطہ نظر اس وقت سامنے آیا تھا اس پر کچھ سوالات، کچھ اعتراضات، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں اور ہم وہ آج غامدی صاحب کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ہم صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ہم سب سورہ احزاب پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی، آپ نے اپنا نقطہ نظر اس میں واضح کیا، ٹھیک بات ہے، یعنی اگر دیانتداری سے دیکھی جائے تو آپ نے اس کانٹینٹ کو پڑھ کے جب بتایا تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ خاص صورتحال ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ایک عام نقطہ نظر ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی بات کہی جائے، قرآن میں کوئی بات آئے اور آنے کے بعد وہ بات وقتی نوعیت کی ہو، اس بات کے اندر ہمیشگی نہ ہو، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس نقطہ نظر کو آپ کے استاد خود مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک چھوٹے سے اقتباس میں بیان کیے، میں چاہتا ہوں میں اس کو پڑھوں اور پھر آپ اس پر تبصرہ کریں۔ مولانا لکھتے ہیں اسی سورہ احزاب کے مقام کے بارے میں کہ اس ٹکڑے سے کسی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کالعدم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا کوئی ذی شعوری دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت 1000 درجہ زیادہ خراب ہیں۔ البتہ حیا اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن مجید نے دی تھی۔ تو ہم سب یہ بتائیے کہ سورہ احزاب میں مخصوص قصہ، مخصوص حالات زیر بحث ہیں، تو پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں کیوں رکھ دیا گیا؟ مولانا اصلاحی کیا بات کر رہے ہیں؟ اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن مجید میں انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ترتیب دے کے بیان نہیں کیا گیا۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں اصول مبادی پر بحث کی ہے وہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، وہ ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کے صحابہ ہیں، ایک دعوت مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، کشمکش کی ایک زندگی ہے۔ اس میں کبھی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ زیر بحث آ جاتا ہے، کبھی بدر زیر بحث آ جاتی ہے، کبھی احد زیر بحث آ جاتی ہے۔ یہ بدر، یہ احد، یہ سب کے سب جتنے بھی واقعات ہیں کیوں قرآن میں رکھے گئے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیوں قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی پوری سرگزشت ہمارے سامنے رہے۔ یعنی یہ کسی فلسفی اور حکیم کا ہدایت نامہ نہیں ہے، یہ خدا کے آخری پیغمبر کی پوری سیرت ہے۔ یعنی وہ کیسے آئے، انہوں نے کیسے دعوت پیش کی، وہ کن مراحل سے گزرے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، قرآن اس پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھیے، یعنی پوری سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو صرف جنگ احد پر تبصرہ کر رہا ہے۔ یعنی اس تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس آئینے میں آپ دیکھیں کہ یہ جدوجہد کیسے ہوئی، اس میں لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، اس میں کیا اخلاقی پہلو زیر بحث آئے۔ تو گویا قرآن کا طریقہ ایک فہرست بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس پوری صورتحال میں اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کو کہی جا رہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور اس طرح کہی جا رہی ہیں کہ وہ انہی کے لیے ہیں۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ منافقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ درخواست کرتے کہ ہمارے ساتھ ذرا خلوت میں بات کر لیجئے، علیحدگی میں وقت دے دیجئے۔ قرآن مجید نے اس پر حکم دیا کہ اب یہ جب بھی آئیں، یہ کیا بلکہ جو بھی آئے،
وہ پہلے صدقہ و خیرات کرے، اس کے بعد پیغمبر سے ملاقات کا وقت ملے گا۔ تو یہ آیت کیوں رکھی گئی ہے قرآن مجید میں؟ اچھا، اس کے فوراً بعد دیکھیے کیا ہے، یعنی یہ آیت جہاں ہے اسے نکالیے، اس کے بعد اشفقتم کی گئی، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکے گا، یہ حکم اس وقت دیا جاتا، لوگوں کو بتا دیا جاتا، یہ کیوں قرآن میں باقی رکھا گیا؟ اس کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کے معاملے میں ایک صورتحال کی۔ قرآن مجید اگر جس طرح کے لوگ تصور کرتے ہیں ویسی کتاب ہوتی تو صرف یہ ایک چند لفظوں کی آیت کافی تھی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق قائم نہیں ہو جاتا، آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں اس کی متعلقہ کے ساتھ، کافی تھا نا، پورا واقعہ بیان کی ہے، یعنی وہ کیا ہوا، نکاح کیسے ہوا، مسئلہ کیا پیش آ گیا، عدت گزارے بغیر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اعلان کر دیا، کیوں کر دیا، یہ ساری چیزیں بھی آپ غور کریں اسی سورہ احزاب میں زیر بحث آئیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے، لوگ قرآن مجید کو کبھی اس کے اندر اتر کر پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی حیثیت سے پوری سرگزشت کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں ناگزیر ہے کہ اگر کوئی وقتی نوعیت کی ہدایات بھی دی جائے، جیسے میں نے یہ بالکل ہی ایک وقتی نوعیت کی ہدایت آپ کو بتائی کہ صدقہ کر کے لوگ ملا کریں، اس کو کیوں باقی رکھا ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی وقتی تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کبھی اب۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں، جنگ کی نوبت آ گئی، نماز کا وقت آ گیا، اب اس میں بتایا گیا کہ حضور موجود ہوں، اس لیے کہ عام حالات میں وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا۔ عام حالات میں جنگ کا موقع آ گیا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مورچوں میں بیٹھے رہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے نا جس کی وجہ سے مسئلہ زیر بحث آ گیا، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ یعنی صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں آپ حضرات، ذرا اس کو سورہ نساء میں نکال کے پڑھیے، تو پہلے تو اس تصور کو درست کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال لوگ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سورہ احزاب پہ آپ نے تبصرہ کیا، آپ بتا رہے ہیں ان ہدایات کا پس منظر یہ ہے، یہ پس منظر کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو میں نے پوری سورہ پڑھ کے بتایا کہ سورہ تو پس منظر کو بیان کر رہی ہے خود، یعنی کہیں باہر سے نہیں وہ پس منظر معلوم ہوگا، آپ نے جا کے کوئی تاریخ نہیں پڑھنی، آپ نے کوئی شان نزول کی روایات نہیں پڑھنی، صرف سورہ کو ابتدا سے انتہا تک پڑھیے، وہ کبھی ابتدا میں اس کو بیان کر دے گی، کبھی آہستہ آہستہ تدریجی انکشاف کے طریقے پر کھولتی چلی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں جا کے یہ تک بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو اسکینڈل بنا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ احکام دینے پڑے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو اسی مدینے کے اندر ان کی سرکوبی کی جائے گی، یہاں سے نکال دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نوبت یہ آ جائے کہ ان کے عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کے احکام دے دیے جائیں۔ تو کوئی کسر چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پس منظر بتانے میں، اس لیے پس منظر بھی وہیں موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں اچھا پردے کی آیت کہاں پائی جاتی ہے، آپ نے نمبر بتایا، نکالا اچھا یہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں۔ قرآن مجید کو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے اندر اتر کر کہ پوری بات کیا ہے۔ جب آپ اس سورہ کو بحیثیت مجموعی پڑھیں گے تو یہ ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ نے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا ذکر کیا، یہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا، اس کے اندر اترنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، آیتوں کے تدریجی انکشاف سے جاننا، میں نے تو سیکھا ہی انہیں سے۔ اس وقت بھی اگر آپ تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سب انہوں نے بیان کیا، یہ سب موجود ہے اس کے اندر۔ یہاں جو آپ نے ان کا اقتباس پڑھ کے سنایا، وہاں غلطی کیا ہے؟ دیکھیے غلطی ابو حنیفہ سے بھی ہوگی، شافعی سے بھی ہوگی، مالک سے بھی ہوگی، امین احسن سے بھی ہوگی، امام فرائی سے بھی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، ہمارے بعد آنے والوں سے بھی ہوگی۔ غلطی کو متعین کرنا پڑے گا، یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیے۔ یعنی جو غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حکم ہے کیا اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس لیے میں نے بہت تفصیل سے بتایا، یعنی پس منظر تو بالکل درست بیان کر دیے، خود بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے جب آپ تو کہیں گے نا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے، لیکن خود حکم کو کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں غلطی کہاں سے لگ رہی ہے؟ جلباب کا لفظ پڑھتے ہی ذہن پردے کی طرف منتقل ہو گیا، جو پہلے سے موجود ہے تہذیب، جو اصل میں پہلے سے ذہن میں موجود ہے، پس منظر میں موجود ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں، معاف کیجیے جی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس وقت کوئی
غلط تعبیر اختیار کر لی جائے، وہ غلط تعبیر پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں رائج ہو جائے، اس غلط تعبیر پر ایک کلچر، ایک تہذیب وجود میں آ جائے، اس تہذیب میں آپ آنکھیں کھولیں، اسی کے اندر آپ نے نشو و نما پائی ہو، اس کے سحر کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں، میں اس سب کچھ سے گزرا ہوں، تو ظاہر ہے کہ استاذ امام کا بھی ایک پس منظر، لیکن ہماری ایک اشرافیہ کی تہذیب تھی، ہم نے گھروں میں دیکھا یہ سب کچھ تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی پالکیاں، یہی خواتین کے بارے میں، یہ مسئلہ تو حمیت اور غیرت کا مسئلہ بن گیا ہوا تھا، یہ پس منظر ہے۔ اس میں جیسے ہی جلباب کا لفظ آیا ہے تو فوراً ذہن یہاں پر اٹک گیا ہے کہ یہ غالباً پردے کا حکم ہے۔ یہ پردے کا حکم نہیں ہے، یہ عفت اور حیا کو قائم رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، یہ شناخت قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی، یہ خود اس آیت کے اندر دیکھیے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگ سکتی، اچھا نہیں، لیکن میری بات پر بھی آپ کو ایسے ہی تنقید کرنی پڑے گی۔ یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی رام صاحب، یہی بات میں بہت معذرت کے ساتھ پیش کروں گا۔ لوگ آپ کے لیے بھی تو کہتے ہیں کہ ایک جدید ترقی کے ماحول میں، پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں، استعمار کے بعد آنکھ کھولیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا نے تو اپنا استدلال قرآن پہ کھڑا کیا، تو ہم ان کے اس محرک یا اس پس منظر کے بارے میں کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ محرک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں غلطی کا سبب متعین کرنے کا ہے۔ محرک میں تو بدنیتی شامل ہوتی ہے، معاذ اللہ، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھے بھی بارہا ایسے غلطی لگی ہے کہ کسی ایک لفظ سے ایک تصویر ذہن میں موجود، ذہنی پس منظر، وہ اللہ کی کتاب کی کسی تعبیر سے بنا ہے، علماء کی کسی رائے سے بنا ہے۔ وہ ذہنی پس منظر ٹوٹتا نہیں جب تک کہ آپ متعین طور پر نہیں بتاتے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو بیان کی ہے، یہ نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ دور حاضر میں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چیزیں نہیں کہتے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دور حاضری میں ہر دور میں مختلف آراء موجود رہتی ہیں، ان پر لوگ غور کرتے رہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت جو لوگوں کی تہذیبی اقدار ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ تہذیبی اقدار بھی کوئی علمی اور عقلی چیز ہے تو محرک بن سکتی ہیں غور کرنے کا، لیکن تنقید جب آپ کریں گے یا غلطی بتائیں گے تو یہ کہہ کے نہیں آگے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا لفظ پڑھتے ہی ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ برسوں خود میں اس صورتحال سے گزرا ہوں۔ اچھا، آپ اس پہ اصل میں قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس صورتحال، اس لیے کہ وہ جلباب کا لفظ بولتے ہی اصل میں پردہ، عفت، حیا اس کا تصور آتا ہے۔ سورہ احزاب میں عفت، حیا زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو حفاظت اور تحفظ، یعنی وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ پوری سورہ میں مجھے بتائیے کسی جگہ پر یہ چیز زیر بحث ہے کہ عفت کا تقاضا یہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے؟ بھائی یہ بات تو اگر کہیں قرآن بیان کر دیتا تو پھر تو یہ پردے کے احکام بن جاتے سب کے سب۔ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ جلباب لینے کا مقصد پردہ کرنا ہے، نہ یہ عفت اور حیا کے لیے ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کس لیے ہے، یورفن فلا یوزین، وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، یہ بتا رہا ہے۔ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں یا ان کو نہیں، عزت کریں یہ نہیں کہا، ان کو یہ اشرار اذیت نہ دیں۔ تو سر آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہی اپلائی ہوتا ہے یونیورسٹی، جی بالکل، میں اس پہ میں آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں، یہ سب چیزیں آپ پوچھیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ پہلے ان دو چیزوں کو صاف کر لیں۔ جی بالکل، یعنی یہ بات، یہ جو کچھ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح اندر اتر کے پڑھنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، سورہ کو اس کے باطن کے اندر جا کر دیکھنا، یہ سب استاد امام سے سیکھا ہے۔ لیکن میں پھر گزارش کروں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ایک پوری بات کو ٹھیک سمجھ کر کسی ایک جز میں غلطی کر سکتا ہے، اس غلطی کو متعین کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں اس پوری سورہ کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی ایک تعبیر کر رہا ہوں، اب میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے صاحب علم کو وہی کرنا چاہیے جو میں استاد امام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی خالص علمی تجزیہ کر کے بتانا ہے غلطی کیا ہے۔ تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ باعث کیا ہوا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں نظر انداز کیا چیز ہوئی ہے، یہ لفظ نظر انداز ہو گیا، یعنی یہ باعث بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لفظ کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، پس منظر کو سمجھنے میں، آپ کو کسی محرک پر گفتگو کرنے کا حق نہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اس لیے پہلے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بات اصل میں کہاں سے غلط سمت میں گئی ہے۔ دیکھیے نا، ان کی پوری عبارت کو آپ پڑھیے، عفت، حیا، یہ بڑی اعلیٰ اقدار ہیں، لیکن کیا یہاں عفت اور حیا کو محکم کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں؟
یہاں پر در حقیقت ایک بڑی ہی نازک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہدایات و احکام دیے جا رہے ہیں. وہ پورا پس منظر میں نے آپ کو بتایا، اور پھر توجہ دلاؤں گا کہ یہ پس منظر جاننے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو شان نزول دیکھنے کی ضرورت نہیں. خود قرآن مجید بتا رہا ہے پس منظر کیا ہے. یعنی وہ تو بات کو اٹھا کے وہاں لے گیا ہے. آپ کو میں نے ایک ایک مرحلے پہ بتایا. یعنی پہلے ازواج مطہرات کو ہدایت کی گئی کہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو عام عورتوں کی زندگی بسر کرنی ہے تو چلی جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا. اور پھر خاتمہ کلام کہاں ہوا ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ یہ اشرار باز نہ آئے تو پھر ان کی سرکوبی اس درجے میں کی جائے گی کہ یہ عبرتناک طریقے سے اسی مدینے کی گلیوں میں قتل کر دیے جائیں گے. آپ کے خیال کے مطابق محض عفت اور حیا سے متعلق کوئی چیز زیر بحث ہے کہ جس پر لوگوں کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی ہے؟ تو یہ پس منظر خود سورہ ہم کو بتا رہی ہے. انہوں نے جو بات پوچھی ہے کہ آج کیا صورتحال ہے، تو میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں واقعی یہ صورتحال ہے. یعنی ایسی صورتحال ہے پیدا کہ اشرار گلی گلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اسکینڈل بنا رہے ہیں. اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا کہ حکومتیں ان کو یہ کہیں کہ تم اگر باز نہ آئے تو تمہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اچھا پیدا ہو گئی ہے تو ضرور یہ کام کیجیے، کون روکتا ہے اس سے؟ لیکن آپ تو انہیں عام حالات کے احکام بتا رہے ہیں. عام حالات کی وہی صورت ہے. جب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ صورتحال کیا بن گئی ہے. اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. ہم ایک خاص ماحول میں بیٹھے ہوئے جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم سب گھروں میں بند ہیں. ہمارے ہاں مسجدیں بند ہو گئیں، حرمین بند ہو گئے، نماز کے لیے خصوصی آداب بتائے جا رہے ہیں. میں کل ہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک پورا ہدایت نامہ ہے جو علماء اور ہماری حکومت نے جاری کیا. 19-20 کے قریب ہدایات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں سورہ احزاب ہے. یہ تمام ہدایات جو دی جا رہی ہیں، اب اگر کل کلاں کوئی آدمی ان کو پڑھے اور یہ کہے کہ 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے لوگ، اس موقع پر ایک ایک صف میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا، سینیٹائزر استعمال کیے گئے، اس طرح سے علماء نے خطبہ دیا، کہا گیا کہ بہتر ہے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. اور آپ کہیں کہ یہ اصل میں وہ مثالی نمونہ ہے دین پر عمل کرنے کا جو پیش کیا گیا. یعنی ایک ایمرجنسی کی صورتحال آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ پیش آ گئی ہے. یہ اس پہ مثالی نمونہ کدھر سے آئے گا؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ معمول کے احکام نہیں ہیں. انہیں بھی اضطراری صورتحال میں پابند کیا جا رہا ہے، جیسے اس وقت پوری دنیا کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے. یعنی میں بند، آپ بند، علماء بند، حکمران بند. یہ صورتحال کس نے پیدا کی ہے؟ ایک وبا نے پیدا کر دی. اس میں جو کچھ آپ کہیں گے اس کو اس وبا کے پس منظر سے الگ کر کے کسی موقع کے اوپر آپ کہیں کہ یہ اصل میں نماز پڑھنے کا مثالی طریقہ ہے، کیا یہ کوئی قابل قبول بات ہوگی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات کو عفت اور حیا کے آداب سکھانے مقصود تھے تو پھر یہ کام جو ہے یہ 6-7 ہجری تک مؤخر کیوں کیا گیا؟ عفت اور حیا تو پہلے ہی دن مطلوب ہوتی ہے، پھر تو یہ بات مکئی میں بتا دینی چاہیے تھی. تو قرآن مجید نے ایک پورا پس منظر بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ اضطراری احکام ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ حضور سے ملنے کے لیے منافقین آ رہے ہیں اور وہ رشہ دوانیاں کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک حکم دے دیا گیا. تو قرآن مجید میں اس طرح کے احکام موجود ہیں. اب آپ اس کے اوپر بھی ایک لوگ سوال کر دیتے ہیں ہم کیسے فرق کریں گے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ کیسے فرق کریں گے. آپ سورہ میں جائیں گے، پس منظر سمجھیں گے. پس منظر کہیں باہر سے نہیں، سورہ کے اندر ہوتا ہے. میں نے پورے قرآن مجید کی 5 مجلدات میں تفسیر لکھی ہے. کسی ایک جگہ کسی ایک آیت کے بارے میں بھی مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا. پس منظر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید پس منظر اس طرح بیان نہیں کرتا جیسے میں بیان کر رہا ہوں. وہ اس کو اشارات میں اور اسلوب کلام میں کھولتا چلا جاتا ہے. تو وہ میں نے پوری کی پوری سورہ آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسوہ، اسی سورہ کے اندر دلچسپ بات دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک اور مصیبت پیدا ہوئی، وہ غزوہ احزاب ہے. وہ بھی اسی سورہ میں زیر بحث ہے. کے اوپر سب سے کیا مطلوب ہے؟ استقامت، عزیمت سب سے مطلوب ہے. یعنی ایک جنگ ہے، لوگ مسلط ہو گئے ہیں، 25-30 ہزار لوگ چڑھ دوڑے ہیں، پورے کے پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، خندق کھود کے دفاع کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا چیز چاہیے؟
استقامت، عزیمت، ایک جد و جہد کا جذبہ، حضور کا ساتھ دینے کا، اس موقع پر قرآن مجید رسول اللہ کو اسوے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیسے پیش کرتا ہے؟ پہلے یہ ساری چیزیں بتاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس موقع پر رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھے۔ تو جو اسلوب وہاں ہے، اگر نمونہ بنانا پیش نظر تھا تو وہی اختیار کر لیا جاتا۔ تو پہلے ان سب غلطیوں کو سمجھیے جو ہوئی ہیں اس معاملے میں۔ یعنی غلطی یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ پردے کے احکام ہے، غلطی یہ ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ عفت اور حیا کی پاسداری کے لیے دیے جا رہے ہیں، نہیں، اشرار کی رشوہ دوانیوں سے، سازشوں سے، اسکینڈلوں سے، بہتان ترازی سے، اس صورتحال میں جبکہ پیغمبر کو چلے جانا ہے دنیا سے، اگر کوئی چیز مجروح ہو گئی تو قیامت تک کے لیے مصیبت آ جائے گی، اس صورتحال میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے، تو آپ اس وبا کے ختم ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وبائیں تو آتی رہتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ملیریا بھی ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں، کبھی کبھی فلو بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو جاری کیوں نہ رکھا جائے؟ بھائی نوعیت معاملہ دیکھیے کیا ہے۔ بہت اچھی مثال یعنی دی قیاس تو کریں، آپ کس چیز پہ کریں گے؟ کیا اس کرونا کی وبا کے پھیلنے کے بعد فلو نہیں ہوگا؟ کیا بخار نہیں ہوگا؟ کیا کھانسی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آج بھی آپ کو ایسی صورتحال کہیں درپیش ہے تو بھئی روک کون رہا ہے؟ کریں احتیاط، لیکن اس کو آپ عام احکام بنا رہے ہیں۔ جنگ ہو گئی، جنگ کے زمانے میں راشننگ کر دی گئی، اس میں کرفیو لگا دیا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی گھروں کی بتیاں بھی نہ جلائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی اچھے حالات ہیں، گولا تو کبھی کبھی گر ہی جاتا ہے، ابھی لندن تو کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ استدلال بالکل غلط استدلال ہے، یعنی ایک اضطراری صورتحال میں، ایک اذیت کی صورتحال میں، اتنے بڑے مسئلے میں اس وقت ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آپ دوبارہ پڑھیے سورہ کو، اندر اتریے اس کے اندر، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ یہ عفت کے احکام ہے، نہ حیا کے احکام ہے، کچھ بھی نہیں، ان میں سے کسی ایک حکم کا موضوع ہی نہیں ہے۔ وہ اشرار کی اذیتوں سے مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے اضطراری تدابیر ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، جیسے اس وقت آپ بتا رہے ہیں اس وبا کے زمانے میں، ان سے یہ استدلال نہیں کیا جاتا۔ اچھا ہم سر ایک لیمن کویشچن سر میں ہی سمجھ پایا ہوں، اور میری طرح کے لوگ جو ان ڈیپتھ اتنا نالج نہیں رکھتے، کہ سورہ احزاب کے اندر سے جو اصطلاح لائی جاتی تھی کہ عورت کی آواز کا پردہ بھی ہونا چاہیے، عورت کو 4 دیواری میں رہنا چاہیے گھر کے اندر، ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے بات کرنی چاہیے، تو یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے سورہ احزاب کے اندر عمومی طور پہ، یہی بات سمجھی گئی؟ یہ ہرگز نہیں، یعنی یہ سرے سے نہیں، سر یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، سرے ہی سے نہیں۔ میں نے تو اصل میں دیکھیے جب سورہ احزاب کی وہ آیات سامنے رکھی ہیں پچھلی نشست میں، تو آپ کو بتایا کہ دیکھیے بات کیا ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے۔ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک وبا کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل یہی ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھی جائے، یہ کیا استدلال ہے؟ عمومی آرڈر نہیں، یہ کوئی عمومی کیا، خود ازواج مطہرات کے لیے بھی عمومی نہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عفت اور حیا یہ کسی خاص تاریخ کو مطلوب ہوتی ہے، یہ 5 ہجری سے پہلے مطلوب نہیں تھی، یہ 6 سے پہلے مطلوب نہیں تھی۔ یعنی جو چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں جن کے اندر در حقیقت آپ کو اپنے بنیادی مقدمات کو استوار رکھنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص صورتحال ہے جس میں آگے یہ تک اعلان کرنا پڑا کہ ان لوگوں کے ارمان ختم ہو جائیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے ساتھ تم کبھی نکاح کا تصور بھی نہ کرو، انہیں مائیں بنا دیا گیا ہے۔ اچھا اب مائیں بنا دیا گیا ہے، کیا آپ اس سے یہ استدلال کریں گے کہ موجودہ لیڈروں کی بیویوں کو بھی یہی کام ہونے چاہیے؟ کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے، مثالی نمونہ یہی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، خدا کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے کیا حجت تمام کی گئی، عرب میں در حقیقت ایک عدالت قائم ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجرموں کو سزا دینی ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کے اندر آپ کے گھرانے، آپ کے اہل بیت کو ہدف بنایا گیا ہے، اس میں بالکل اسی طرح کی ہدایات ہیں جیسے آپ ایک وائرس کے پھیل جانے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب اس میں تھوڑا سا پیچھے میں دوبارہ لے جانا چاہوں گا آپ کو، ایک عام مسلمان جو اسی تہذیبی اور اسی معاشرت میں رہ رہا ہے، جب وہ آپ کی بات سنتا ہے تو جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ خاص احکام تھے، تو وہی سوچتا ہے کہ قرآن مجید تو سارا کا سارا ہی رسول اللہ قریش سے بات کر رہے ہیں، کہیں پر
اوس و خجرت سے بات کر رہے ہیں، کہیں مدینہ میں بات کر رہے ہیں. تو قرآن تو ہے ہی سب کا سب کسی نہ کسی کو مخاطب کر کے. ہم اس کو جو پڑھتے ہیں قیامت تک، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ ذرا سورہ احزاب کو سامنے رکھ کے جو خاص احکام ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی کہیں آگے پھیل سکتے ہیں کہ یہ بس ایک تاریخ کی ایک روایت ہے. نہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بڑی عمدہ ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت خصوصی احکام بھی وضع کرنے پڑتے ہیں، خصوصی ہدایات بھی دینی پڑتی ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کو چونکہ افراد سے معاملہ کرنا ہے تو ان کو رعایت بھی دینی ہوگی، تنبیہ بھی کرنی ہوگی. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی باتیں ہیں جو ایک ابدی ہدایت کی حیثیت سے بیان کر دی ہیں. ازواج مطہرات پر کچھ پابندیاں لگانا مقصود ہے، پہلے انہیں اختیار دے دیا. یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق آگے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ دوسرے کی آزادانہ مرضی سے یہ بات کر رہے ہیں. یعنی اس وقت دیکھیے نا، آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ فلاں کام نہیں کر سکتے. تو اس میں لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ یہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے، آپ نے ہم سے بات کی ہے. تو لوگ احتجاج کرتے ہیں نا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کو پھر جن لوگوں کے لیے روزمرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ پس انداز نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنی چاہیے. تو اصل میں اس طرح کی اصولی چیزیں اس سے نکلتی ہوتی ہیں، اس پس منظر سے. لیکن سورہ احزاب در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اور اس کے گھرانے نے اس دین کو محکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے کیا ایثار کیا، کیا قربانی کی، کیا بات ہے، کن مراحل سے گزرے تھے، کیا صورتحال پیش آ گئی تھی. یہ بتا رہی ہے کہ بصیرت کے ساتھ سنو، اس چھوٹی سی بستی کے اندر بھی منافقین کی کتنی بڑی جماعت موجود تھی. یہ دیکھو کہ وہ چند ہزار کے قصبے میں کیا کچھ کر رہے تھے. اس خیال میں مبتلا نہ ہو جایا کرو کہ سارے نیک لوگ جو ہیں وہ اگر پیغمبر موجود ہے اور اس کی بیعت کر چکے ہیں تو ان کے اندر کا شیطان نکل جائے گا. یہ شیاطین موجود رہتے ہیں. تو اس میں تو اتنے اسباق ہیں کہ وہ نکالتے چلے جائیے. یعنی احکام ان کے لیے ہیں، اسباق ہمارے لیے. ٹھیک. اچھا، جو مولانا نے جو بات کہی کہ قرآن کی آیات یقینی طور پہ کسی محرک کے پس منظر میں آئی ہیں، لیکن وہ تمام انسانوں سے متعلق ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے حکم کو متعلق کر لیا، سبق کو متعلق کرنا تھا اصل. نہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی حکم دینے کا ایک محرک پیدا ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ محرک جو پیدا ہوا ہے وہ عارضی تھا، وقتی تھا جو محرک پیدا ہوا، یا اس محرک کے تحت جو بات کہی گئی وہ کسی بنیادی اصول پر مبنی ہے. مثلا اگر محرک یہ پیدا ہوتا کہ صحابیات معاذ اللہ یا اور مسلمانوں کی خواتین عفت اور حیا کے آداب کا خیال نہ کر رہی ہوتی، اور مسئلہ یہ زیر بحث آتا کہ تربیت میں بڑی خامی رہ گئی ہے، یہ تو عفت حیا کتنے اعلیٰ آداب ہیں، کیا اعلیٰ اقدار ہیں، یہ ان کا خیال نہیں کر رہی، تو محرک تو موجود ہوتا، یہی احکام دیے جاتے اس کو سامنے رکھ کر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حکم تو محرک سے متعلق تھا لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ تو ابدی ہے، کیونکہ عفت ابدی ہے، طہارت ابدی ہے، حیا ابدی ہے. وہ مجھ سے بھی مطلوب ہے، آپ سے بھی مطلوب ہے، لیکن اشرار اور منافقین کا اسکینڈل بنانا ابدی نہیں ہے، کرونا کی وبا پھیل جانا ابدی نہیں ہے. تو ایسے طے کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی بصیرت دے. یعنی دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، کس موقع پر کی جاتی ہے، اور یہ کوئی الٹپ معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وقتی تدبیر ہے. اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ محرک پیدا کیا ہوا ہے. تو اصول بالکل ٹھیک بیان کیا انہوں نے، استاذ امام نے جو اصول بیان کیا بالکل ٹھیک ہے، یہاں اس کا اطلاق صحیح نہیں کیا. ٹھیک. اچھا خان صاحب، اس میں ایک نقطہ نظر علماء کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پس منظر بتا دیا، لیکن جو آخر میں بات کی گئی ہے وہ چونکہ تمام امہات المومنین کے ساتھ ساتھ نساء المومنین کو بھی کہی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں. آپ نے اس کا پس منظر واضح کیا کہ وہ پہچانی اس لیے جائیں تاکہ اذیت سے بچ جائیں. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جاتی ہے پہچانی جائیں اور اس کے نتیجے میں خدا کے ماننے والیوں کی ایک پہچان غیر ماننے والیوں سے ہو جائے، اور نتیجے میں جو ان کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا ہے یا خود اپنے آپ کو اذیت پہنچا دیتی ہیں، کسی غلط کام میں پڑ جاتی ہیں، بے حیائی میں، تو اس سے بچانا یہاں مقصود ہے. تو پھر اس بات کو بیان کرنا چاہیے. میں تو عرض کیا نا کہ پھر بے حیائی، عفت، یہ چیزیں سورہ میں زیر بحث ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آئیں یورفنا کا جو مطلب ہے
وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں. اس کا مطلب ہے مخلوط معاشرت میں اشرار کوئی بہانہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ جو بہانہ ہے اب اس کے لیے جائیے تاریخ میں وہ کیا تھا، وہ لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر کیا بہانہ تھا. یعنی وہ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی. اب میں پھر عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے انہوں نے پھر تاریخ کی طرف رجوع کیا. نہیں، بات قرآن سے سمجھ میں آ گئی، اب تائید میں تاریخ پیش کریں. یعنی یوں نہیں ہے کہ تاریخ سے پس منظر اٹھا کے قرآن کو سمجھیں گے. قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بالکل واضح ہو گئے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ خواتین الگ نہیں ہیں، اس لیے کہ تبھی تو اذیت دینے کا مرحلہ پیدا ہوگا نا، اور تبھی ان کو یہ دھمکی دی جائے گی. جب بھی آپ کہیں گے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا دوسری خواتین کے ساتھ مخلوط ہونا ان کے لیے بہانے کا باعث بن رہا ہے اور یہ اذیت دیتے ہیں. اب ہم صرف یہ جاننے کے لیے تاریخ میں گئے کہ وہ کیا بہانہ تھا، تو معلوم ہو گیا کیا بہانہ تھا. سب نے لکھا ہے، ابن کثیر کو اٹھا لیجیے، کسی کو اٹھا لیجیے، سب لکھ رہے ہیں کہ یہ رفع حاجت کے لیے خواتین جاتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے، اسکینڈل بنانے کے لیے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے. اچھا، اب جب قریب ہونے کی کوشش، تو ظاہر ہے آپ تنبیہ کریں گے نا بھائی آپ لوگ کیوں گئے تھے ادھر. کہتے نہیں وہ تو ہم نے سوچا تھا ہم اپنی کسی خاتون سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز. اچھا، اس پر ایک صاحب نے دلچسپ سوال کیا کہ کیا باقی جو خواتین تھیں ان کی عزت کی حفاظت مقصود نہیں تھی؟ ان کی عزت کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، وہ ٹارگٹ نہیں تھی، وہ ہدف ہی نہیں تھی. یعنی وہ اپنی خواتین کے ساتھ بات کرتے تھے اس بہانے سے کہ ادھر بھی کوئی اسکینڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ پوری بات یوں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اب آپ ظاہر ہے کہ جاتے ہیں تاریخ میں. اب جائیں تاریخ میں، پہلے قرآن مجید سے اس کا پس منظر معلوم کریں، قرآن مجید کی آیات کا ٹھیک مدعا متعین کریں، اس کے بعد تاریخ میں جائیں. تو جب آپ جائیں گے تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام میں سے جتنی بھی خواتین ہیں صحابیات، کسی کو کبھی ان ہدایات کا پابند نہیں کیا. پوری کی پوری تاریخ اس سے خالی. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کے لیے رہیں. عام مومنہ خواتین کو اس ہدایت کا پابند کیا گیا اور وہاں قرآن نے ذکر کر دیا ان کا. یعنی میں نے تو بتایا کہ یا نساء نبی سے بات شروع ہوئی ہے اور سارے ہدایات انہی سے متعلق دی جا رہی ہیں. اس کے بعد جس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب عام مسلمان عورتوں کو بھی شریک کیا جائے تو قرآن مجید نے آپ کے فہم پر نہیں چھوڑا، اس نے ذکر کیا ان کا کہ یہ احتیاط ان کو بھی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اس سطح پر اترے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسکینڈل بن جائے. چلیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے متعلق نہیں بنا تو ابو بکر کے گھر کے بارے میں بن جائے، عمر کے گھر کے بارے میں بن جائے. تو باہر نکلتے وقت یعنی گھروں میں تو بند نہیں کیا گیا عام خواتین کو، یا ان سے ملنے جلنے گھر آنے پر پابندی تو نہیں لگائی گئی، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق رہی. لیکن باہر نکلنے کے موقع کے اوپر خاص طور پر اندیشے کی جگہ پر جاتے ہوئے تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پیش نظر مدعا یہ. اچھا ہم صاحب آج کے دور میں مثلا اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں جو اب بتاتی ہیں کہ ہمیں تو جنسی ہراسانی کا سامنا رہا اور اسکینڈلز بھی بنتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کے اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے، عفت اور حیا کے لیے نہیں ہے، تب بھی تو اس کو پھیلایا جا سکتا ہے. نہیں، یہ تو ہمیشہ پھیلے گا. یعنی یہ تو ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے. میں نے تو آپ کو مثال دی کہ سارے بنیادی حقوق جو تھے وہ معطل ہو کے رہ گئے. گھروں میں پابندی لگ گئی ہے. کیوں؟ ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی، کسی خاتون کے لیے کوئی خاص صورتحال پیدا ہوئی ہے. بڑا سبق ہے اس کے اندر. کسی مرد کے لیے پیدا ہو گئی ہے، کسی خاص گروہ کے لیے پیدا ہو گئی ہے. اب مثلا بہت سے مخلوط معاشروں میں آپ نفرت کا ہدف بن جاتے ہیں. جیسے ہندوستان سے خبریں آتی رہتی ہیں، ایسی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں جو چن چن کر بعض اوقات بعض لوگوں کو ہدف بناتی ہیں. خود ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ شیعہ سنی معاملات میں کیا کچھ ہوا ہے، کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، شناختی کارڈ لوگوں کے دیکھے جاتے تھے یہ جاننے کے لیے کس فرقے سے تعلق ہے. تو ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو تمام خصوصی احکام آپ بیان بھی کریں گے، ہدایت بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی اہلیہ جو روزانہ مثلا تعلیم کے لیے جاتی ہیں، مثال کے طور پر پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، مثلا کسی ہسپتال میں کام کر رہی ہیں وہاں جاتی ہیں، اور کچھ گنڈوں اور بدماشوں نے ان کو ہدف بنا لیا ہے، تو پھر آپ کریں گے نا تدبیریں؟ ضرور کریں. اصل میں آپ ایمرجنسی کے احکام کو جس کو لوگوں نے طے کرنا ہے، اب یعنی وہاں تو اللہ تعالیٰ طے کر رہے تھے نا، اس لیے کہ ان کا پیغمبر زمین پر موجود تھا، ان کی دعوت برپا تھی.
اب آپ اپنے اپنے لحاظ سے روز طے کریں. بالکل. فتنے کو اگر آپ کو فتنے کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو کریں. میں نے تو مثال دی ہے کہ اس وقت تمام بنیادی حقوق ایک طرف رہ گئے ہیں, ہماری نمازیں تک بند ہو گئی ہیں, حرمین بند ہو گئے ہیں, یعنی ایمرجنسی کی صورتحال میں. اور جب یہ بند ہو رہے ہیں تو ہر معقول آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے. تو جس وقت آپ کسی ایسی فتنے کی یا ایمرجنسی کی صورتحال میں کوئی احتیاطی تدبیر کریں گے یا کرنے کے لیے کہیں گے تو ہر معقول آدمی مانے گا کہ یہ ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا, یاد ہوگا غم صاحب آپ کو کہ آپ اسے دین کا ابدی حکم بنا رہے ہیں, آپ جو نہیں ہے آپ اسے روزمرہ زندگی میں داخل کر رہے ہیں جو نہیں ہے. اسی لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ ہدایت نامہ جو اس وقت علماء نے 19-20 نکات کا جاری کیا ہے, اس کو یاد رکھیے ہمیشہ کہ یہ کس صورتحال سے متعلق ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے عمومی احکام نکالیں اور یہ کہیں کہ فلو تو اب بھی ہوتا ہے, ملیریا تو اب بھی ہوتا ہے, متعدی مرض تو اب بھی پھیل جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے. اب ہمیشہ کے لیے مسجدوں میں مثالی نمونہ یہ ہے کہ 3-3 فٹ کا فرق رکھ کے نماز پڑھیں. سورہ احزاب میں پردے حجاب کے حوالے سے کوئی دینی ابدی کوئی نہ عفت زیر بحث ہے, نہ عصمت زیر بحث ہے, نہ حیا زیر بحث ہے, نہ پردہ زیر بحث ہے, کوئی چیز زیر نہ چار دیواری بحث میں کوئی چیز سرے سے زیر بحث ہی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرانے اور مسلمان خواتین کو اشرار سے جو خطرہ درپیش ہو گیا ہے, ایک ایمرجنسی کی صورتحال جس میں آخری اقدام کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ یہ شیاطین باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں گے, وہاں کچھ خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں. محرک یہ ہے ہدایات کا, عفت کی حفاظت زیر بحث ہی نہیں. ٹھیک. ہم سب یہ جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ابھی بہت تفصیل سے, اور یوں نہیں ہے کہ کوئی آپ کا استنباط ہے یا آپ نے کوئی عقلی مقدمہ قائم, قرآن مجید کے الفاظ سے آپ نے اس کو کوالیفائی کیا. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب قرآن آپ کے مطابق چیخ چیخ کے بعد بیان کر رہا ہے تو ہمارے ماضی کے علماء نے کسی نے اس کو ازواج مطہرات سے خاص اس طرح نہیں سمجھا؟ کیا کوئی ایسے عالم بھی گزرے ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی جنہوں نے اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی؟ دیکھیے, ماضی میں ایک تو مفسرین کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان آیات سے متعلق بس نکات کی وضاحت کر دیتی ہے, اس پر کوئی کلام ہی نہیں کرتی. بہت بڑی تعداد ان کی ہے. آپ 3 نام لے سکتے ہیں, قرطبی, آلوسی اور ان سے پہلے جساس, جن کا نقطہ نظر وہی ہے جو اس وقت عام لوگ پیش کرتے ہیں, جس کو سب سے بڑھ کر ہمارے اس زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش کیا کہ یہ گویا ازواج مطہرات کو عفت اور حیا کے آداب بتائے گئے ہیں اور ایک مثالی نمونہ بنا کر دکھایا گیا ہے. یہ چند اہل علم ہیں, یعنی ماضی میں 3 اور دور حاضر میں. یہ دور حاضر میں جب کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ان 3 جلیل القدر اہل علم کی تائید فرما رہے تھے, اسی موقع کے اوپر مفتی محمد عبدہ, رشید رضا, علامہ عبدالحلیم اور اس دوسرے بعض اہل علم اس کی تردید کر رہے تھے. تو گویا وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ ازواج مطہرات کے پس منظر میں احکام دیے گئے. یہی بالکل کہہ رہے تھے. اچھا, یعنی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا گروہ علماء کا ہے جو سرے سے اس موضوع پہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ یہ احکام خاص ہیں یا عام ہیں. وہ تفسیریں لکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس موضوع پر بحث نہیں کر رہے. متقدمین کی بہت بڑی 3 جلیل القدر علماء ہیں, اگر آپ سارے ذخیرے پر نگاہ ڈالیں, جساس, قرطبی, آلوسی, جو ازواج مطہرات کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر وہ توجیہ کر رہے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. دور حاضر میں اس کو سب سے بڑھ کر جس نے پیش کیا وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہے. چیز میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن جس وقت مولانا یہ کام کر رہے ہیں, ان سے پہلے بھی اور ان سے بعد, میں نے عرض کر دیا کہ مفتی محمد عبدہ, رشید رضا, جلیل القدر علماء ہیں وہ بھی, یعنی علامہ عبدالحلیم, وہ بالکل اس سے مختلف تنقید کر رہے ہیں, اس کے اوپر بتا رہے ہیں. تاہم میرے نزدیک تو اصل چیز یہ ہے ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو اسے قبول کرنا چاہیے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عفت اور حیا کے آداب بتائے جا رہے ہیں تو قرآن میں دکھائیے. قرآن مجید میں تو تصویر ہی بالکل مختلف ہے, یعنی وہاں پر کرونا پھیلا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو در حقیقت اچھا گھر بسانے کی اور اچھی مسجد جو ہے صاف ستھری رکھنے کی تدبیریں ہیں. 6 فٹ دور رہی ہے. یہ کیسے مان لیا جائے؟ یعنی آپ اس پس منظر میں دیکھیے. آگے بڑھتے ہیں غام صاحب. اس میں چند مزید سوالات ہیں. مثلا یہ کہ یہ جو آپ نے سورہ احزاب کا فہم بیان کیا, اس میں آپ نے ایک مثال دی ابھی کہ قرآن مجید بعض وقتی نوعیت کے احکام دیتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا.
تو وہ ٹھیک ہے خاص پس منظر میں آئے، لیکن ہمارے جو فقہاء ہیں وہ تو اس سے صلاۃ الخوف برآمد کرتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو جو حکم دیا جا رہا ہے محض اس سے سبق نہیں اخذ کیا جاتا، بلکہ اس احکام کا بھی امتداد ہماری شریعت میں ہوتا ہے. تو اس کی غلطی بھی ہم نے واضح کی. وہاں کون سا مسئلہ درپیش تھا؟ وہاں کون سا مغربی تہذیب زیر بحث آ گئی تھی؟ اس کی غلطی بھی واضح کی ہے کہ دیکھیے اس میں صاف الفاظ میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ جب اے پیغمبر آپ ان کے درمیان موجود ہو. کیوں یہ پیچیدہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک صف پہلے آ کے کھڑی ہوگی، وہ ایک رکعت پڑھیں گے، وہ پیچھے چلے جائیں گے، دوسری آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی رکعت پڑھے گی، یہ اپنی رکعت الگ کریں گے؟ اس پیچیدگی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا اس لیے کہ حضور درمیان میں موجود ہیں. لوگ جنگ کے میدان میں جہاں پر جان کو خطرہ ہے، یہ کیسے گوارا کر لیں کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو جائیں؟ اچھا، یہ تفریق کیسے کی جائے کہ آدھے لشکر کو حضور نماز پڑھائیں اور آدھے کو اور نماز پڑھائیں؟ یہ پیغمبر کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ بھی بالکل ایک وقتی تدبیر ہے، اور قرآن مجید نے جس طرح یہاں پورا پس منظر واضح کیا ہے وہاں بھی واضح کیا ہے. اس کو بھی ایک مستقل حکم سمجھنا غلطی ہے تعبیر کی، یہاں سے بھی مستقل احکام اخذ کرنا غلطی ہے تعبیر کی. ٹھیک. اچھا خان صاحب، ایک مثبت مثال میں پیش کرتا ہوں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں جو فقہا حکم کا امتداد کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آئے ہیں، آپ نے جمعہ شروع کیا تو اب وہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا نا، لیکن ہم جمعہ آج تک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم حکم کس اصول پہ پھیلا رہے ہیں اور وہاں کس اصول پہ روک رہے ہیں؟ نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو ایک نماز کی حیثیت سے فرض فرمایا. قرآن مجید نے اس کی فرضیت کو بیان کیا، اس کے آداب بتائے گئے کہ وہ جمعہ کیسے پڑھا جائے گا. اس میں یہ طریقہ قائم کیا گیا کہ یہ ہفتہ وار نماز اصل میں اجتماعی نماز ہے، اور یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں قائم ہوگی. اس میں مسلمانوں کا حکمران آ کر خطبہ دے گا. تو یہ گویا ایک پورا کا پورا نظام قائم کیا گیا. اس کو حضور نے قائم کیا، کسی تخصیص کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، نہ کسی خاص صورتحال کی وجہ سے قائم کی گئی. تو وہاں یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر ایسی کوئی نماز پڑھی ہو کہ جس کا تعلق وہاں کی خاص صورتحال سے ہو، تو اس کو مثال میں پیش کریں نا. بھئی آپ نے چاند گرہن کی نماز پڑھی تو چاند گرہن ہونا بند ہو گیا، اس کے بعد سورج گرہن ہونا بند ہو گیا، اس کے بعد تو نہیں ہوگی نا نماز. لیکن آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی، بارش کی، کہت آج بھی پڑھتے ہیں، آج بھی اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے پاس وہ. اسی طرح چاند گرہن آج بھی ہوتا ہے، سورج گرہن آج بھی ہوتا ہے، تو کسوف اور خسوف کی نمازیں بھی ایسے ہی جاری رہیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ محرک کیا ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے یا جو حکم دیا جا رہا ہے یا جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس ذیل میں کیا جا رہا ہے. نظم اجتماعی کے اہتمام میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو نظم اجتماعی تو قیامت تک قائم ہوتے رہیں گے. تو اس وجہ سے حکم بھی اسی طرح جاری رہے گا. ٹھیک. اچھا، یہ جو جلباب کہا گیا کہ جلباب جو تمہارے پاس اوڑھنیاں کپڑے ہیں، تو اس سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی وہاں پر دوپٹے اور نقاب کرنے کے لیے سامان موجود تھا، گویا ایک چیز جاری تھی رسول اللہ کے عہد میں. اس کی کون نفی کرتا ہے؟ یعنی عورتیں کس طرح باہر نکلیں گی، کیا کپڑے پہنیں گی، مختلف تہذیبوں میں اس کے مختلف آداب رہے ہیں. عرب میں بھی موجود تھے اور ہر طرح کا نقطہ نظر موجود تھا. یعنی نقاب اوڑھنے والی خواتین بھی موجود تھیں، بے نقاب باہر جانے والی بھی موجود تھیں، خاص طریقے سے نطاق باندھنے والی بھی موجود تھیں، دوسری بھی موجود تھیں. تو تہذیبی روایات تو زیر بحث ہی نہیں ہیں. دین کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جلباب تو آج بھی اوڑھتی ہیں عورتیں، ہمارے دیہات میں بھی اوڑھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی اوڑھتی رہی ہیں. یہ تو ایک تہذیبی روایت ہے، چل رہی ہے. دین کس جگہ زیر بحث آیا ہے وہ متعین کرنا. اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اسی بحث کو. سورہ احزاب پہ بہت تفصیل سے آپ نے بات کی، اسی سے متعلق چند چیزیں ہیں. اور ایک عام آدمی جو مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ کی پوری یہ گفتگو سننے کے بعد جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو آپ کی اہلیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون ہیں، ان سے منسوب ایک بات سامنے آتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احزاب کے اندر جو احکام ہیں جو دیے گئے ہیں ازواج مطہرات کو، اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی ہی ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے. میں روایت پڑھتا ہوں آپ سے، ام سلمہ کی روایت ہے، مولانا مودودی نے بھی کوٹ کی اپنی کتاب میں. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور میمونہ بھی وہیں تھیں کہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، اور یہ واقعہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا
تم دونوں ان سے پردہ کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو دو باتیں اس میں غالب صاحب، ایک روایت رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں عفت اور پاکیزگی دیکھنا ہی مقصود ہے، دیکھیں نا ایک دوسرے کو، کوئی حملہ نہیں کر رہے، وہ خود صحابی ہیں، کوئی منافق نہیں ہے. اور دوسرا پردے کے احکام آنے کے بعد ہمیں یہ کہا گیا، سورہ احزاب کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے پوری روایت کو جیسے کہ آپ نے پڑھی ہے مان لیجئے کہ ویسے ہی واقعہ ہوا. تو جو ہدایات میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب میں رکھی ہیں ان میں کوئی چیز اس سے متضاد نہیں ہے. دیکھیے وہاں کیا کہا گیا ہے، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی منافق آئے گا تو آپ اندر رہیں گی. وہاں سب کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے، کیونکہ پابندی متعین طور پر تو لگائی نہیں جا سکتی. منافقین تو خود چھپے ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ چند متعین اشرار ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہنی ہے. تو اس لیے یہی ہونا چاہیے کہ سب کے متعلق احتیاط کی جائے. تمام صحابہ کو پابند کر دیا گیا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا تاکہ ان اشرار کو، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ متعین نہیں ہے. اگر وہ متعین اشرار ہوں تو پھر تو ان سے نمٹا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. منافقین ہیں آپ پڑھیے، تو اس میں یہ پابندی ضروری تھی کہ ایسے ہی کرائی جائے، نہ کوئی گھر میں آئے. اندھا بھی آیا ہے تو ظاہر رستہ کھلے گا نا ایک صورتحال میں. تو یہ تو میں نے آپ کو روایت سمجھا دی. اب اس کے بعد ذرا محدثانہ طریقے سے دیکھیے روایت کی اپنی حیثیت کیا ہے. بالکل ضعیف روایت ہے، عجیب، اچھا، بالکل ضعیف روایت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے خاندان کی نسبت سے کوئی چیز جب آپ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اس روایت کو قابل قبول بھی قرار دیا یا نہیں. حضور کی نسبت سے یا آپ کے دین کی نسبت سے کوئی چیز بھی ایسے نہیں قبول کی جا سکتی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو جس جگہ پر کہی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر ایمرجنسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ آپ نے کہا ہے کہ صرف جس کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت نکلے اس سے احتیاط کی جائے. آپ ہر ایک سے کرتے ہیں کیونکہ معاملہ مشتبہ ہے، وہاں بھی معاملہ مشتبہ ہے. تو بالکل ٹھیک کہا کہ نہ خواتین اس معاملے میں، ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی ربط ضبط نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آپ دیکھیں بھی نہیں. یہ پابندی لگائی گئی ہے، کوئی اندر دروازے میں داخل بھی نہ ہو. لوگ آتے تھے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ضرورت پڑی پانی لینا ہے کچھ کرنا ہے اندر چلے گئے. عربوں کا عام جیسے دیہات کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، پردہ تان دیا گیا ہے، اب جس نے مانگنی ہے کوئی چیز وہ پردے کے پیچھے سے مانگ لے. تو وہ میں نے سب سمجھا دیا آپ کو. اس میں پابندی صرف چند متعین اشخاص پر نہیں لگائی جائے گی، ہر ایک پر لگائی جائے گی، تبھی بچیں گے سب لوگ. اس وقت میں آپ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پابند کر دیا گیا گھروں کے اندر رہو. یعنی اس میں پہلے سمجھیں اس بات کو. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کو روایت اس وقت پیش کرنی چاہیے جب وہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو. یہ روایت ضعیف روایت ہے. جی، ایک اور روایت غام صاحب یہ ثابت بن قیس انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی جو جہاد میں قتل ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی صحابی نے اس سے کہا تم چہرے پر نقاب کیوں کیے ہوئے ہو اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. اس کو بھی بالکل اسی طرح تسلیم کر لیجئے کہ اس وقت کی تہذیب میں، تمدن میں کچھ خواتین کا یہ طریقہ تھا. اگر یہ طریقہ کچھ خواتین کا نہ ہوتا تو صحابہ استفسار کیوں کرتے؟ پھر تو ہر خاتون نے نقاب اوڑھا ہی ہوتا. یہ بڑا اہم نقطہ صاحب، پھر تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو مختلف خواتین اپنے پس منظر، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت سی باتیں کہتی ہیں. ہماری مائیں تھیں، انہوں نے ایک خاص معاشرت کے پس منظر میں زندگی بسر کی تھی. وہ بعض چیزوں کے بارے میں بالکل تعجب میں آ جاتی ہے، اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک رائے قائم کر لی گئی ہے کہ کسی خاتون کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر کسی خاتون نے بالوں میں کنگھی کی ہے، ٹوٹ کر بال اس میں آ گئے ہیں، اب ان کو دفن کرنا چاہیے. اچھا یہ ایسے آئی ہے ہمارے جو مٹی میں دفناتے ہیں؟ نا اسی وجہ سے کہ اس کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. تو عام طور پر جب چیزیں اس طریقے سے کسی معاشرت کے اندر جاتی ہیں تو یہ صورتیں اختیار کر لیتی ہیں. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ہماری اہلیہ ہے، ان کا اطمینان ہو گیا اس بات پر کہ یہ فضول سی چیز ہے، اور انہوں نے بال جو تھے وہ وہیں کہیں ڈال دیے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اماں جان نکلیں اور کہیں کہ اچھا حیائی ختم ہو گئی، تم نے یہ بال ایسے ڈال دیے. تو مختلف
طبیعت مزاج افتاد طبع روایتیں ہر سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں مان لیجئے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ عجیب، اچھا، از راہ کرم پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کون سی روایت قابل ہے، حضور کی نسبت سے ضعیف چیزیں نہیں پیش کی جا سکتی، نہ حکم میں، نہ ہدایت میں، نہ تاریخ میں، نہ فضائل میں، کہیں بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ ٹھیک، محدثانہ تنقید سے ہر روایت کو گزرنا چاہیے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ میں نے چونکہ مختلف علماء کی کتابوں سے لی ہیں، مولانا مودودی کی کتاب سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ابو اسید انصاری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مرد اور عورت رستے میں مل کر چل رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہا کرو، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہیں تو راستے کے کناروں پہ چلنا چاہیے۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں دیواروں کے ساتھ ایسے لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ اچھا، میں اس کو بھی میں نہیں مان لیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر دیہاتی زندگی میں، خواتین کو دن میں نکلنا ہے، رات میں نکلنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین آگے نماز پڑھتی تھیں، فجر کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی۔ اس میں روایتوں ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس طرح کی صورتحال میں فرض کیجئے کہ حضور نے کسی وقت یہ کہا ہو کہ جب تم لوگ چل رہی ہوتی ہو تو ذرا کنارے کنارے چلا کرو تاکہ اس طرح کے کسی حادثے سے بچی رہو، اور مردوں کے اور ان کے درمیان جیسے مثلا صفوں میں ہدایت کی کہ وہ پیچھے باندھ لیں، تو آداب سکھا دیے، چلنے کے آداب، اس طرح کی چیزوں کے آداب مان لیجئے تھوڑی ذرا۔ لیکن پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ جی، تو ہم سب یہ تو ساری روایتیں ضعیف آپ کہا۔ زیادہ تر جو اس معاملے میں قصے اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی یہ ضعیف آپ کی محض کوئی رائے نہیں ہے، یہ ضعیف محدثین کا حکم ہے۔ جی، میں اپنی کوئی تحقیق نہیں بیان کر رہا، تمام محدثین ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اس کا التزام کیا ہے کہ جب میں اپنی کتاب میزان میں کوئی باب لکھتا ہوں یا لکھا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن مجید کے کس مقام پر ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس کے بعد تمام صحیح یا حسن روایتیں میں لے آتا ہوں اس کے بعد، یعنی تمام۔ آپ یہ دیکھیں گے میں نے ان میں سے کسی روایت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ محدثین ہی قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایت کی سند دیکھنی چاہیے، یعنی پہلا کام، روایت جب ہمارے سامنے آئے گی، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد براہ راست نہیں پہنچ رہا، سننے والے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محدثین نے یہ جو فن ایجاد کیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اتصال تاریخی لحاظ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے حفظ و اتقان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں سب چیزیں اور اس کے بعد روایت قابل اعتنا ہوتی ہے، ورنہ ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی قابل قبول ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ کس موقع کی بات ہے۔ اور روایتوں کے بارے میں یہ اصول بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سب موقع و محل میں رکھ کے دیکھی جاتی ہیں، یعنی کیا صورتحال ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے میں یہ کہوں کہ ریپ کے اس واقعے کو ہونے کے بعد حضور نے بعض احتیاطی تدابیر کے لیے کہا، تو پریکاشنری میجرز ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کہہ دیا جائے۔ اچھا، یا عام آداب کے طور پر یہ بات بیان کر دی تاکہ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں اس کو کبھی بھی اپنی کسی کتاب میں درج نہیں کروں گا، ان روایات کو نہیں بیان کروں گا۔ جو اہل علم ان کو بیان کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ٹھیک، ہم سب ایک اور روایت ہے، یہ سیدنا علی سے ہے کہ ایک موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا عورت کے لیے کس چیز میں خیر ہے، تو سب لوگ خاموش رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں گیا تو وہاں پر فاطمہ موجود تھیں، تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے، تو سیدہ نے جواب دیا کہ ان کو غیر مرد نہ دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ وقت صرف کروں، عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ جی، یہ جتنی اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ میں کیا آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں ہم سب ضعیف؟ آپ تحقیق کر لیں، اگر کوئی ہوگا تو میں روایت سمجھا دوں گا۔ یعنی یہ ان روایتوں میں مضمون کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس موقع پر اثر انداز ہوتی ہے، اپنا اپنا موقع و محل بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کس لحاظ سے کہی گئی ہے۔
یعنی ظاہر ہے کہ ایک عفت مآب خاتون جو ہے وہ اگر یہ کہتی ہے کہ بھئی اجنبی مردوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے، یا اس میں لاخیرے کا کیا پن ہے؟ ہمارے دین نے جس طریقے سے جنسی تعلق کو یا محبت کے تعلق کو میاں بیوی تک محدود کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اجنبی مردوں سے متعلق یہ جذبات اگر کسی خاتون کے پیدا ہوں یا وہ بیان کرے تو بہت قابل تحسین ہے. اس کو عفت حیا کے تصورات سے متعلق کیا جا سکتا ہے، یہ میں سمجھا دوں گا، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں چونکہ ہمارے اس ذہنی اسٹرکچر میں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت الحجاب کا مولانا مودودی صاحب، مولانا سید ابوالرحمۃ صاحب مودودی، میں تو ان کی بڑی غیر معمولی عزت کرتا ہوں. ان کی کتاب الحجاب عربی زبان میں جب چھپی ہے ترجمہ اس کا، تو ناصر الالبانی صاحب نے اس کے اوپر تنقید لکھ دی تھی کہ اس میں روایات تمام تر ضعیف روایت ہیں. عجیب. اچھا ہم سب سورہ احزاب سے لوگ چونکہ بہت سارے احکام اخذ کرتے ہیں، تو ایک روایت اور پیش کی گئی